بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں سب قسم مسافر ہیں۔ یہاں دنیا میں آنے کے بعد جتنے سانس لے کر آئے تھے ہر سانس قبر کی طرف جا رہا ہے پیدا ہوتے ہی، اور یہ دنیا کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، آخرت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح ہم مسافر ہیں، اور مسافر کے لیے جملہ بتایا گیا تھا السفر کا سقر، سفر میں صرف دوزخ کے ہے۔ تو بزبان حال گویا کہ بندہ یوں کہہ رہا ہے اپنے گھر سے بے گھر اس لیے ہوئے ہیں کہ حقیقی اور اصلی گھر صحیح معنی میں مل جائے۔ اصلی گھر جہاں ہم دنیا میں آنے سے پہلے تھے وہ ہمارا اصلی گھر ہے، جنت، وہ مل جائے۔ بس جاتے ہی گھر میں گھس جائیں اور ادھر گئے ادھر وہ گھر ملا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آدمی مسافر ہے۔ جب حج کو جاتا ہے کوئی آدمی تو دیکھو کس انداز سے جاتے ہیں، اس کو لوگوں سے ملتا ہے، جلتا ہے، اور سب سے تعلقات غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، اور پھر وہاں بہت سے لوگ یہیں سے رخصت کر کے چھٹی کر دیتے ہیں، مسافر کر کے بھائی دعا میں یاد رکھیو۔ بہت سے بس اڈے تک پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے کچھ لوگ ایئرپورٹ تک پہنچتے ہیں، اور وہاں جب تک جانا حالانکہ بیکار ہے، لیکن وہاں تک جاتے ہیں وہ جانا ان کو چاہیے جو وہاں کام کرنے والے ہوں، جن کا کام کرنا ہو، کاغذات وغیرہ دیکھنے ہو، ٹکٹ وغیرہ حوالے کرنا ہو، جانکار آدمی وہاں تک جائے۔ یہ بلا وجہ کی بھیڑ عورتوں کی مردوں کی جاتی ہے، بیکار ہے۔ وہاں جانے کے بعد جو ساتھ گئے تھے وہاں جاتے ہیں، جب سامان اس پر رکھا اور رکھنے کے بعد گاڑی سی پہ اور رکھ کے دھکیلنا شروع کر دیا، اور وہاں سے رخصت ہوا۔ سب گھر والوں سے باہر جو کھڑے ہیں ملاقات کر کے اندر کواڑ بند، بس تو جانا اور تیرا کام جانے۔ آگے اپنا وہ جس پہ سامان لاد رکھا ہے وہ خود ہی لے کے جاتا ہے، نہ کوئی گھر والا، نہ کوئی دوست رشتے دار، نہ وہاں والے، کوئی بھی نہیں۔ بس اپنا سامان اپنا ابھی دھکیل کے اندر لے جاتا ہے، وہاں جہاں وہ تلنا ہے، جہاں اعمال نامے تلیں گے گویا کہ وہاں تک لے کے جاتا ہے، تو کوئی بھی ساتھ نہیں گیا۔ اسی طرح قبر تک جاتے ہیں لوگ، بہت سے نماز جنازہ پڑھ کر رخصت ہو جاتے ہیں، بہت سے قبر تک جاتے ہیں، مٹی رکھ کر ہاتھ جھاڑ کے واپس ہو جاتے ہیں، اب تو تم ہی جاؤ تمہارا اعمال جائے، ہے نا قبر کا منظر۔ تو اس طریقے سے دنیا میں یہ ہم مسافر ہیں، اس سفر کو بھی اس سفر سے ملا کر دیکھیں کہ ہم یہاں دنیا میں سفر کر رہے ہیں، کہیں بھی جائیں آئیں گے اپنے ٹھکانے، اپنے گھر آنے کی کوشش کریں گے۔ تو سفر میں بہت سے جاتے ہیں، خیریت سے گئے خیریت سے آ گئے، اتنا ہی ہوا کہ وقت پہ کھانا پانی نہیں ملا، اتنا ہی ہوا۔ بعضوں کا ایسا ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا سفر میں، وہ گھر ٹانگ پکڑے آ رہے ہیں، پلاسٹر چڑھا رہا ہے، وہیں سے وہیں اسپتال میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ یہ دنیا کا سفر ہے۔ بہت سے خیریت سے اپنے گھر جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، مگر سفر میں آنے کے بعد تھکان تو ہوئی، کیا ہوئی کہ بھائی کہاں سے آئے، دلی سے آ رہا ہوں، خیریت سے ہاں اللہ کا شکر ہے، ایئر کنڈیشن اے سی چل رہی ہے گاڑی میں، اس میں بیٹھ کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا اپنے گھر میں بڑا سکون اسے ملا آنے کے بعد۔ تو جیسا اس کو یہاں آنے کے بعد سکون ملتا ہے، کہیں بھی جائے کمائے کھائے اور گھر کی تیاری کرتا ہے، ایسے ہی ہم بھی جنت سے آئے ہیں، وہاں کی تیاری ہمیں کرنی ہے، اور مقصد اصلی جو حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے سے حاصل ہوگا۔ اگر قانون کے خلاف چل کر جاتے ہیں حج کو تو وہاں جاتے ہی جہاں وہ تلتا ہے مشین چیک کرتی ہے، کوئی قانون کے خلاف سامان حاجی تو نہیں لے رہا ہے، اگر ہوتا ہے کتنے بھی باندھ جوڑ رکھا اسے ایک دم پھاڑ دیتے ہیں ان سے لوہے سے، اور پھاڑ کر کے اسے نکال کے ڈالتے ہیں، بھائی یہ نہیں جائے گا۔ ایک آدمی اچار لے گیا تھا، اس کا اچار اس کو لے کے نکال دیا، یہ نہیں جانے گی، تیل دار چیز تر چیز نہیں جانے گی، نکال دی۔ تو مقصد اصلی رضا الہی ہے، تو مالک اگر راضی ہوگا تو سارے کام بنتے چلے جائیں گے، اور مالک اگر ناراض ہے تو پھر عارضی گھر میں بھی چین نصیب نہیں ہوتی۔ جس عورت کا شوہر ناراض ہو وہ دیکھو گھر میں چاہے کتنا کھانا پینا ہو، کتنے اچھے سوٹ بوٹ اور زیور ہو، مگر اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، محض اس واسطے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے۔
تو جس کا رب جس سے ناراض ہو وہ کتنا بھی عیش میں ہو، زندگی اس کی جہنم ہے۔ تو معلوم ہو گیا حقیقتاً یہ مومن بندہ اس عارضی گھر سے بے گھر اصل گھر کے لیے ہوا ہے۔ اس کی نیت معلوم ہو گئی، اس کی طلب سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں آخرت میں اول پہلے میں اپنی رضا کے ساتھ رکھا تھا، ہم رضا کے ساتھ رہے، یہاں دنیا میں بھی انہوں نے اپنی رضا کے لیے بھیجا ہے، ہم راضی راضی چلے آئے۔ ماں کے پیٹ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہم راضی راضی چلے آئے۔ اب دنیا سے ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ یہاں رضا کے ساتھ رہے۔ کس حال میں میرا مولا راضی ہے؟ باپ کو ادب سے بولوں تو راضی ہے، بے ادبی سے بولوں تو ناراض ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے بولوں، خوش اخلاقی کے ساتھ بولوں، ان کے حقوق ادا کروں تو خدا راضی ہے، ورنہ خدا ناراض ہے۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تکوں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، اس کا فیصلہ خود کریں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جو آدمی غلط نظریں چلاتا ہے، نگاہیں غلط چلاتا ہے، اس کا دل کا سکون اڑ جاتا ہے۔ سب سے بری بیماری یہ ہے، اس کا دل کا سکون اڑ جاتا ہے۔ اور زیادہ توجہ اس طرف کرے تو چہرے کا نور بھی اس کا اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ پھر اللہ کہاں راضی ہوگا ایسے لوگوں سے؟ تو جب سفر کر کے ہم وہاں پہنچیں گے رب العالمین کے دربار میں، روح نکل کے جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جاؤ، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، اس حال میں آ جاؤ کہ وہ تم سے راضی اور تم اللہ تعالیٰ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اس پر کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ مزہ آ گیا نا؟ آگا تو یہ وہ رضا ہے راضیۃ مرضیہ جو سورہ فجر کے آخر میں اللہ نے فرمایا، بیان کیا اس قصے کو۔ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچے، انتقال ہو گیا، تو کسی نے پوچھا کیا بنی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا، او برے بوڑھے کیا لے کے آیا میرے پاس میرے واسطے؟ تو یہ میں سوچ میں پڑ گیا تو انہوں نے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ کہ یا اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے روایت پہنچی حدیث کی، فلاں آدمی نے روایت کیا، ان سے فلاں صحابی نے نقل کیا، اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے شرماتا ہے، سفید داڑھی والے مسلمان سے اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ تو میں یوں دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اس کے حدیث جو مجھے تک پہنچی ہے، اس میں کوئی روایت کرنے والا غلط تو نہیں ہے، کسی نے غلط تو نہیں کہہ دی، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ حدیث سچی ہے تو پھر یہاں معاملہ میرے ساتھ غلط کیوں ہو رہا ہے؟ او برے بڈھے کیا لایا دنیا سے ہمارے واسطے؟ یہاں تو مجھے برا بڈھا کہہ کے پکارا گیا۔ تو اگر یہ حدیث سچی ہے تو یہاں یہ معاملہ کیوں؟ اور اگر یہ معاملہ صحیح ہے تو پھر حدیث میں کچھ کمی ہے جو میرے تک پہنچی ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں۔ سفید داڑھی آ جاتی ہے مسلمان سے اللہ بھی شرماتا ہے، سفید داڑھی والے مسلمان سے اللہ تعالیٰ بھی شرماتا ہے۔ بعض قبروں میں جانے کو تیار ہے، بیمار پڑے ہیں چارپائی میں، داڑھی اب بھی برچوا رہے ہیں۔ بڑے اس سے پوچھا کون سے بیاہ کرواوے گا؟ اب کیا مصیبت ہے جو داڑھی چہرے پہ نہیں رکھتا؟ ایک آدمی کو میں ملنے گیا، بیمار تھا وہ، تو دیکھا تو وہ داڑھی کھرچی سارا بدن چور ہو رہا ہے، بالکل ذرا سے ہاتھ پیر ہو رہے ہیں، داڑھی کھرچوا رکھی ہے۔ اور بتاؤ کیا کر لو، اس کا کیا کرو؟ عادت پڑ رہی نا گناہ کی، اس گناہ کی عادت پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو چہرہ رسول اللہ کے سامنے ہوگا، کیا یہی کھرچا ہوا چہرہ لے کے خدا کے رسول کے سامنے جاؤ گے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے؟ حضور کے روز اس پر حوض کوثر پر جاؤ گے پانی پینے کے لیے پیاس میں، کہاں وہ پیاس پانی پینا نصیب ہوگا؟ اس لیے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو ترک کرتا ہے وہ میری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا جب وہ کنگھا کرتا تھا، بالوں کو بڑے ادب سے اٹھا کے رکھتا تھا، کاغذ میں بند کر کے ایک طرف ردی میں ڈالتا تھا یا دباتا تھا،
داڑھی کے بال، آج ہمارے داڑھی کے بال نالیوں میں جاتے ہیں، کوڑیوں پر جاتے ہیں، یہ ادب ہے ہمارے یہاں۔ اور میں اس کو دیکھتا تھا کہ جب وہ داڑھی کے بالوں میں کنگھے کرتا تھا تو اپنی داڑھی کو پکڑ کے اٹھا کے اوپر کو چومتا تھا کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو داڑھی کو بوسہ دیتا تھا، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے وہ کہہ کو بوسہ دے گا؟ کھرچے ہوئے اور چہرے کو بوسہ دے گا؟ کہہ کو بوسہ دے گا؟ صورت تو دیکھ لے اپنی آئینے میں، اور خاص کر اس زمانے میں جب کہ بوڑھا ہو، اور جوان کے چہرے پر داڑھی جب تک ضرورت نہیں تھی اللہ نے دی نہیں، اور جب ضرورت ہوئی تو دے دی۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرو گے، اللہ کے نعمت کی ناقدری کرو گے، تمہارا بھی بھاؤ نہیں بڑھے گا، گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے نصیب ہوگی؟ ایسے نصیب ہوگی، رضا والے کام کرو، پھر ان کی رضا اس طرح معلوم ہوگی۔ ہم سمجھ گئے یہاں پر اس ذات ہے، اس ذات نے، اس خالق نے ہمیں صرف اطاعت کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف اطاعت کے لیے نہیں بھیجا، سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف اطاعت کے لیے نہیں بھیجا بلکہ عبدیت کے لیے بھیجا ہے۔ اب تم چونکو گے عبدیت کسے کہیں؟ عبدیت کے لیے بھیجا ہے، غلامیت کے لیے بھیجا ہے، فارسی زبان میں بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ بس اسی تحصیل عبدیت میں لگا رہے، اسی بندگی میں لگا رہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جو فرمایا کرتے تھے جس نے میرے پاس رہ کر عبدیت نہ سیکھی کچھ نہیں سیکھا۔ جس نے میرے پاس رہ کر عبدیت نہیں سیکھی، بندگی نہیں سیکھی، کچھ نہیں سیکھا۔ اور یہ عبدیت کا اتنا بڑا مقام ہے، نبوت سے بھی بڑا مقام ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کیا کہا گیا؟ عبد محمدن کے بعد کیا کہا؟ عبدہ، رسول بعد میں کہا کہ محمد میرے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں عبدیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہی مجھے پسند ہے۔ یہی علامت رضا ہے، یہی نشانی ہے اللہ کے راضی ہونے کی۔ اور غلامیت کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ اطاعت میں تو ایک کام مقرر ہوا کرتا ہے، غلامیت کے لیے کوئی ایک کام نہیں ہوا کرتا۔ سمجھ لو ذرا غور سے۔ مثلا مزدور ہے، کوئی ایک کام بتا دیا، وہ مزدور اسی کام پہ لگا ہوا ہے، اور غلام کسی ایک کام پر لگا ہوا نہیں ہوتا، اس کے متعلق مختلف کام ہوتے ہیں۔ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے کام لے لے۔ غلام جو ہوتا ہے خریدا ہوا، وہ جس طرح چاہے کام لے، جو چاہے اس سے کام لے۔ ہم جا رہے ہیں باہر سفر میں، یہاں بیٹھ جاؤ ہماری گدی پہ، نگرانی رکھنا سلطنت کی، ہمارے رجواڑے کا اور ہمارے نوابیت کا دھیان رکھنا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو گدی پہ بٹھا دیا، غلام کو آقا بنا کے بٹھا دیا، کیونکہ غلام ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جو کہا جاؤ بیت الخلاء کی صفائی کرو، تو بیت الخلاء کی صفائی کر رہا۔ مزدور تھوڑا ہی کرے گا، مزدور تو کہے گا صاحب مجھے چنائی پہ رکھا ہے، میں اس کے پکڑنے صاف کرنے تھوڑے آیا ہوں، کہہ سکتا ہے۔ مزدور کا کام مقرر ہوتا ہے اور غلام کا کوئی کام مقرر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بلکہ کہا لیطیعون، جو نہیں کہا میں نے اطاعت کے لیے پیدا کیا، بلکہ کیا کہا؟ الا لیعبدون، یعنی میں نے جنات اور انسان کو، جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے بندگی آ گئی نہیں آ گئی؟ انسان کو اسی عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھ کے اپنی داڑھی دکھائے، اپنے سر کے بال دکھائے کسی عالم کو، دیکھو جی میرے بال صحیح کٹے یا نہیں کٹے، جس سے بال کٹنے سے اللہ راضی ہوگا۔ میں نے بال رکھے ہیں، دیکھو ان بال رکھنے سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جی میں نے کپڑے کرتا سلوایا ہے، اس کرتے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ایک آدمی کو دیکھا نوجوان کو، اس کے بٹن یہاں سے یہاں کو تھے، جو تیر سے تو
اپنی مرضی چلائی، رسول اللہ کے بٹن اس طرح نہیں تھے. تم تو رسول کے امتی ہو، اور رسول کے امتی ہونے کو فخر کرنا چاہیے میں رسول کا امتی، اور بندگی کی شان دکھانی چاہیے کہ میں وہ کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. انسان کو اسی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی عبدیت کو عشق سے تعبیر کیا ہے، اسی بندگی کو عشق سے تعبیر کیا ہے. جو میرے بندے ہیں میرے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں میری بندگی میں لگے رہتے ہیں وہ میرے عاشق ہیں، جس وقت جو کہہ دوں وہی کریں گے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے تو فرشتے کافی تھے، رات دن عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے اندر غرق ہے. لیکن انسان کبھی تو کچھ کبھی غریبوں کو بانٹ رہا ہے جو کام اللہ کا ہے، کبھی کھانا کھلا رہا ہے یہ کام اللہ کا ہے، کبھی جھاڑو لگا رہا ہے جو کام بھنگی کا ہے، کبھی مسجد کی صفائی کر رہا ہے جو کام مؤذن کا ہے نوکر کا ہے، کبھی نماز پڑھا رہا ہے جو کام امام کا ہے، کبھی تقریر کر رہا ہے جو کام مقرر کا ہے. تو کوئی کام مقرر تو نہیں اس کا. کبھی ابا اور اماں اور دادا کے کسی بزرگ کے پیر بھینچ رہا ہے جو کام خدمتگار کا خادموں کا ہے. تو انسان کا کام کوئی مقرر نہیں ہے، اس کے اندر تو درد ہو دل کے اندر، بس وہی اصل چیز ہے. ایک دفعہ کا قصہ ہے، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسجد میں منی والی مسجد میں جس میں حضرت جی نماز پڑھا کرتے تھے، اس مسجد میں ایک طالب علم کو چھوڑ رکھا تھا کہ رات کو جب نمازی چلے جائیں کنڈی لگا دیا کرو. اب وہ کنڈی لگانا بھول گیا اس دن، موسم ٹھنڈا تھا، پہلے ہی پڑھ کے سو گیا. اس دن نمازی بھی بعد تک آتے ہیں مسجدوں میں، بعد تک آتے ہیں جس کے جب جی مایا آ گیا مسجد میں ہی، جب ٹائم مسجد کا ختم ہو گیا اب اپنے گھر میں پڑھ لو. مسجد میں جا رہا پنکھا کھول کے نماز پڑھ رہا ہے اور پنکھا کھلا چھوڑ کے چل بھی دیا، چلا بھی گیا. جب کھولا تو بند کون کرے گا؟ تو وہ طالب علم سو گیا. رات کو کتا اندر آیا اور مسجد کے صحن میں ایک طرف پاخانہ کر دیا. صبح کو حضرت جی نماز پڑھ کے جب نکلے باہر صحن کی طرف کو تو ادھر پاخانہ پڑا ہوا دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کتے کا پاخانہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طالب علم نے رات کواڑ بند نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ کتا اندر آیا. ذرا معلوم کرو. معلوم کیا تو وہ اندر بیٹھا تھا مسجد میں، اس سے معلوم کیا بولنا نہیں. پھر کہا اس سے پھر نہیں بولا، دوبارہ تیبارہ کہا جب نہیں بولا. تو وہ جو مولانا تنویر عالم صاحب تھے پاکستانی، انہوں نے کہا کہ تیرا ایسا گھونسا ماروں گا کوکھ میں ابھی بلا کے اٹھے گا اور ابھی بتا دے گا. چلیے 3 دفعہ پوچھ لیتے سے محبت سے، بھائی رات کواڑ بند کرے تھے نہیں کرے تھے؟ تو بولتا ہی نہیں. ایسا گھونسا ماروں گا پسی توڑ دوں ابھی. ایک دم کہا ہاں نیند آ گئی تھی بند نہیں کرے تھے. اس نے آگے کہا حضرت جی رات وہ سو گیا تھا، نمازی دیر میں گئے، نیند آ گئی. تو حضرت نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے، اس سے کہو کہ اسے مٹی ڈال کر اس کو اٹھا کر باہر ڈالے، اس کی صفائی کرے. یہ فرمایا. جا کے اس سے کہا جو کہہ رہے حضرت جی مٹی ڈال کے اس پر اس کی صفائی کر کے، حمام تھا وہیں برابر میں، اس کی راکھ ڈال کر اور صفائی کر کے وہاں سے سب دھو اس کو، فرش کو. بولنا نہیں. ارے بول جلدی سے بول. دھوے گا نہیں دھوے گا، صاف کرے گا نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں نہیں کرنا. میں نہیں کرنے، میں طالب علم پڑھنے آیا ہوں. مطلب تو یہ ہوا نا اب میں مسجد کی نگرانی بھی کر رہا ہوں، یہاں رہ رہا ہوں، اور آج یہ ہوگا تو پخانے بھی صاف کروں، مسجد کے دھوؤں. میں نہیں کرنے. اس نے کہا حضرت یہ تو منع کر رہا ہے، صفائی کرنے کو منع کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا مولانا تنویر عالم صاحب سے، فرمایا تو مولوی صاحب تم ہی اس کام کو انجام دو، تم ہی اس کام کو انجام دو. اتنا کہنا تھا، سننا تھا. ایک دم جا کر ہاتھ سے ہی فرش میں سے پاخانہ اٹھا کر باہر ڈال دیا اور پھر راکھ ڈال کر لا کے صاف کیا اور پھر اس فرش کو دھویا. حضرت جی چلے گئے گھر.
تو یہ عادت دیکھ لی کہ ایک دم کہتے ہی جا کے ایک دم ہاتھ سے اٹھا لیا. یہ محبت لے گئی کوئی اور چیز لے گئی؟ بولو، اس کو محبت ہی تو لے گئی. ورنہ وہ بھی کہتے میں تو مولانا صاحب ہوں جی اور بڑے خاندان کا ویسے ہوں، اور آپ اس کا کام مرضی لے رہے ہیں جی. نہیں، یہ راکھ لا کے ڈالتے نہیں، ایک دم حکم ہوتے کس کی راکھ جب صاف کرنا ہی ہے اٹھا کے ایک دم سے اس کو نہیں دیکھا راکھ کو، نہ تسلے کو، نہ کہیں کو، اٹھا کے لے گئے. اتنے انہوں نے دھویا، اتنا اسے سردی چڑھ کے بخار چڑھ گیا، اس طالب علم کو اندر ہی لیٹ گیا اور بے ہوش ہونے لگا. اتنے صفائی کی، جا کے کہا حضرت جی وہ تو میں نے صاف کر دیا مگر اس طالب علم کی حالت خراب ہو گئی، بخار بہت تیز چڑھ گیا. تو حضرت نے فرمایا جاؤ دوا دلواؤ اس کو جا کر کے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ اسے معاف کر دے. ایک تو وہ کہ نگرانی نہیں کی، ایک غلطی. دوسری یہ کہ کہنے کے باوجود انکار کر دیا، اطاعت نہیں کی. تو اطاعت کی تو بندگی ہے، جس وقت کا جو حکم ہے وہ کرے. منع کر دیا، میں دعا کر رہا ہوں، دوا دلوائی، بیماری اور بڑھ گئی. حضرت نے اگلے دن فرمایا تم مول صاحب پیسے لو اور چلے جاؤ، جہاں کا یہ طالب علم ہے اسے چھوڑ آؤ، اب یہ مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا. چلے گئے، جا کے وہاں چھوڑ آئے اسی حالت میں جو لٹک رہا تھا. تو مولانا تنویر عالم صاحب لکھتے ہیں پھر مجھے پتہ نہیں وہ مرا کے جیا کیا ہوا اس کا، لیکن حالت خراب ہو گئی. حضرت فرماتے تھے اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مان نہیں رہے ہیں. ہر بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے الگ الگ ہوتا ہے، ہر بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے الگ الگ ہوتا ہے. اور حضرت جی دعا مانگ رہے ہیں اللہ اسے معاف کر دے، غلطی ہو گئی اسے معاف کر دے. لیکن چونکہ حضرت کی نافرمانی اس نے کی، اللہ نے اپنے گھر کی بے حرمتی تو برداشت کر لی لیکن اپنے ولی کی مخالفت کو برداشت نہیں کی. سمجھ میں آئی؟ اپنے ولی کی مخالفت کو، یہ اس کو صاف کر دے، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا کوئی مخالفت. اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا. صبح سے تو ٹھیک تھا، اس کے بعد ہی تو حالت خراب ہوئی ہے. اور حضرت فرما رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے بار بار کہہ رہا ہوں، معافی چاہ رہا ہوں، اسے معاف کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مان رہے ہیں. کیوں؟ جب اس نے انکار کیا حضرت کا جی خوش ہوا تھا یا تکلیف پہنچی تھی؟ کہ بھائی تکلیف پہنچی، اور حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، نہ بد دعا کی. تکلیف لے کے دل پر، اور اس کا انتظام، صفائی تو کرنی تھی، اس کا انتظام کر کے گھر پر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس طالب علم پر آ گئی. مجھے اس قصے کو سارے کو سنا کے یہ سنانا تھا. وہ جو ہاتھ سے اٹھایا ہے ایک دم دوڑ کر کہتے ہی یہ کس نے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ محبت نے، کسی اور چیز نے، عشق نے. اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں بندگی. جو کہہ دیا تو مان لیا، اور جو کہنے کے باوجود بھی نہیں مانتا وہ کیا انسان ہوا؟ اسے تو یہ چاہیے تھا حضرت میں ابھی صاف کرتا ہوں، میں نے دھیان نہیں کیا، میں ابھی صاف کر رہا ہوں اس کو. جو کہتا جی خوش ہو جاتا، دعا نکلتی. ہاں ہو سکتا ہے انسان سو گیا لیکن لاپرواہی تو نہیں کی، اور جب لاپرواہی ہوئی تو اب ہوئی، جان بوجھ کر اس نے حرکت کی ہے. تو وہ عشق و محبت تھی جس نے اس کو کام کو انجام دلوایا. تو عشق و محبت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی قدر ہے، اس کی قدر ہے. اس طالب علم نے ہاتھ سے اٹھایا محبت اور عشق کے ساتھ، کہنا زبان سے نکلتے دیر نہیں کی، اللہ نے ان کو حضرت کا خلیفہ بنا دیا. پاکستان میں مولانا تنویر عالم صاحب کے نام سے مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور حضرت کے خلیفہ بنے. حضرت کے خلیفہ کوئی بھائی. تو قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری. جوہر کی قدر یا تو جوہری جانتا ہے یا بادشاہ جانتا ہے، کسی تیسرے کو کیا خبر کیا ہے کیا نہیں. اس پر ایک اور سنا دوں قصہ.
حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب جلال آباد حضرت تھانوی نے بھیجا ان کو مدرسے میں، وہاں جا کے قیام فرمایا، اور مدرسے کی جھونپڑی پڑی ہوئی تھی، ایک کوٹھا پکا بنایا، بعد میں پھر جھونپڑی آگے کر دی، پھر دوسرا کمرہ بنایا، پھر جھونپڑی آگے، سارے مدرسے میں جھونپڑی پھر گئی، کمرے بنتے چلے گئے، مدرسہ تیار ہو گئی۔ تو جب حضرت نے بھیجا وہاں، تو وہاں جا کے جو ماحول تھا جلال آباد کا وہ بگڑا ہوا، اس کو سدھارنے کی محنت کرنی پڑی۔ ایک بات اور یاد رکھو، جو عالم ہوگا، سن رہے ہو، جو عالم ہوگا وہ غلط بات کو برداشت نہیں کرے گا، بغیر کہے نہیں چپ رہے گا، اور جو عالم کمچورا ہوگا یا عالم علم میں خیانت کرے گا، وہ دب بھی دے جائے گا، بات کو گول مول کر جائے گا۔ کیوں؟ نبی کا وارث جو ہوگا وہ نبی کے وراثت کو لے کے چلے گا۔ کیا نبی غلط کام دیکھ کر روکتے نہیں تھے؟ بولو، نبی غلط کام دیکھتے تھے، امتیوں کو کرتے، کافروں کو کرتے تھے، روکتے تھے نہیں روکتے تھے؟ تو جو عالم باللہ ہوگا، اللہ والا عالم ہوگا، وہ بھی چپ نہیں رہے گا، روک ٹوک ضرور کرے گا۔ وہ اس کا مزاج ہے، نرمی سے کرے یا گرمی سے کرے، کرے گا ضرور۔ اور جو مولوی رہ گئے نا، یہ وقت کے غلام، لوگوں کے غلام، لوگوں کی تنخواہوں کے غلام، یہ تو چپکی لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر جو ہے کچھ اشارہ نہ ہو جائے، ہمارا یہاں سے بائیکاٹ نہ ہو جائے، ان کا حال یہ ہوتا۔ تو حضرت نے نکیر شروع کر دی وہاں کے حالات پر، ماحول پر۔ اب بڑے بڑے خان صاحب تھے، زمیندار، سب سے بڑے وہاں بورے خان صاحب تھے، اور بھی زمیندار تھے بڑے بڑے۔ تو وہاں دستور کیا تھا؟ قصائی کے یہاں سے گوشت جاتا تھا اوروں کے یہاں اور بھاؤ، مثلا 3 روپے کلو، 2 روپے کلو، اور خان صاحبوں کے یہاں جاتا تھا 1 روپے کلو۔ اب وہ جب بڑے خان صاحبوں کے یہاں 1 روپے کلو جا رہا ہے، تو چھوٹے خان صاحبوں کے بھی 1 ہی روپے کا، تو تم بھی تو خان صاحب ہی ہو۔ بھاؤ 2 روپے کا، سب کو 2 روپے کا بھاؤ، اور ان کو خان صاحب کو، کیونکہ بستی خان صاحبوں کی ہے، تو 1 روپے کا دیا جاتا لگتا تھا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب گوشت منگوایا تو 2 روپے کے دام دیے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ بھی تو خان صاحب ہی ہیں، خان صاحبوں کے لیے یہ قانون ہے کہ 1 روپے کلو گوشت جائے گا۔ حضرت نے فرمایا بھاؤ کیا ہے؟ فرمایا بھاؤ تو 2 روپے کا، تو 2 روپے لیجیے، اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنی طرف سے کسی کو سے نہ لیں پیسے، مفت دے دیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک زبردستی کا کنٹرول ہونا یہ ناجائز ہے۔ حضرت نے اس رسم کو توڑا، لوگوں نے جا کے بھورے خان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ دیکھو جو مولبا آیا، مولبا، مولوی بھی نہیں، مولبا، یہ بھی نہیں سوچا تمہاری برادری کا یہ ہے، وہ بھی پٹھان ہے، نہیں، بغاوت ہے تو بغاوت ہے۔ آیا مولبا نیا، یہ پٹھانوں کی مٹی پلید کرے گا، پٹھانوں کا بھاؤ گراوے گا۔ تو بتاؤ وہ ناجائز کہہ کر بھاؤ بڑھا رہے تھے کہ گرا رہے تھے؟ بولو، سوچ کے بولو۔ جو صحیح چلے گا بھاؤ اللہ کے ہاں بڑھے گا، اللہ راضی ہوگا، اور جو غلط چلے گا بھاؤ گرے گا نہیں گرے گا؟ تو پہلے بھاؤ گر رہا تھا خان صاحبوں کا یا بڑھ رہا تھا جب ظلم تھا؟ اب اس اللہ کے ولی نے، چاہے وہ پٹھان ہے یا کوئی ہے، اس نے آ کر کے اس رسم کو توڑا، اور جب توڑا تو جنہوں نے مان لیا ان کا بھاؤ اللہ کے نزدیک، سمجھ لینا بات کو، ذرا جہاں بیٹھا کرو آ کے سمجھا کرو۔ 1 قصہ، 2 قصہ، 3 قصہ، چوتھے لگائی بجھائی لگو گی ہے جی۔ جا کے بھورے خان کے خان صاحب کے کان بھر رہے، خان صاحب وہ دیکھو مجھے آنے وہ مولبا، وہ آج یوں کر دیا، آج یہ قانون بنا دیا، آج یہ الٹی سیدھی رات دن سنتے سنتے آدمی کا دماغ میں خراب ہو جائے۔ بس خان صاحب کہنا بھائی اس سے وہی نمٹنا پڑے گا۔ بلا کے بھیجا، اور بلا کے بھیجا۔ حضرت نے فرمایا میں اس وقت میں مدرسے کے کام میں مشغول ہوں، جب چھٹی ہو جائے گی اس وقت حاضر ہوں گا۔ چھٹی ہو جائے گی جب حاضر ہوں گا، نہ وہ ہمارے جیسا کوئی چھوڑ کے مدرسے کو بھی طالب علم میں بھی کہیں جاؤ
وہاں بڑے بڑے صاحب بلا رہے ہیں بھائی، فوراً جاتا نہیں جاتا مسجد کو بھی چھوڑ کے مدرسے کو بھی. حضرت نے فرمایا اس وقت میں مدرسے کی میں ڈیوٹی پر ہوں، یہاں سے چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر خدمت ہوں گا. یہ کہ جواب نہیں. کوئی ضروری کام ہو تو یہ بتا دیجیے. کہا بھائی مجھے چلنا پڑے گا. وہ خان صاحب چل دیے اٹھ کے، 10-5 خان صاحب بھی ساتھ میں اور نوکر بھی ساتھ میں، حقہ لیے ہوئے. حقہ تھا وہ پیچدار، اس کی ڈنڈی، خوبصورت قسم کا حقہ. نوکر لے کے چل رہا ہے، چلتے جا رہے ہیں. خان صاحب کبھی کبھی گھونٹ مار لیتے ہیں. عجیب شان تھی، عجیب زمانے گزرے مسلمانوں کے بھی ٹھاٹ کے. حقہ میں گھونٹ مار لیا اور نوکر پکڑے پکڑے جا رہا ہے. خان صاحب کو جب جیم آیا گھونٹ مار لی، چلتے چلے گئے. حضرت کے کمرے کے سامنے جب پہنچے تو حضرت 2 زانوں بیٹھنے کی عادت تھی، دونوں پیر گھٹنے آگے نکال کر پیر پیچھے کر کے بیٹھنے کی حضرت کی عادت تھی. اسی طرح بیٹھے تھے بادب. تو خان صاحب کو آتا دیکھا اور دیکھنے کے بعد دروازے پر آ کر خان صاحب کھڑے ہو گئے. اب حضرت بھی چپ ہے، خان صاحب بھی چپ ہے. تو خان صاحب نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم. حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے خان صاحب تشریف لائیے، آئیے خان صاحب تشریف لائیے. بولو، ابدیت ہے، بندگی ہے حضرت کے اندر اور خان صاحب کے اندر بندگی ہے یا فرعونیت ہے؟ فرعونیت ہے. حضرت فرمایا آئیے خان صاحب تشریف لائیے. تو خان صاحب نے کہا کیوں میں مول میں تو کھڑا بھی نہیں ہوا ہمیں دیکھ کے. یعنی اتنا بڑا آدمی زمیندار، دنیا مانتی جنرل نواز کا لوہا ان کا، اور تو دیکھ کر ہمیں کھڑا بھی نہیں ہوا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، دونوں کی قبر پر اللہ رحم فرمائے، درجہ بلند فرمائے. تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو اصلاح کے لیے آپ لوگ آئے ہیں گھر چھوڑ کر کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے. اور یہاں یہ واقعات سنا کر واقعات سنا کر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کس کا نام عبدیت بندگی ہے، کون اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، کون مردود ہوگا. جس وقت یوں کہا خان صاحب نے کیوں میں مولوی اٹھا بھی نہیں تو ہمیں دیکھ کے ہمارے کس شان سے آ رہے ہیں. ایک تو بڑا ہے ہی آدمی، دوسرے 10-5 خان صاحب بھی ساتھ میں اور دوسرے نوکر ساتھ میں حقہ لیے ہوئے ہیں. تو اس کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا. نہیں، ہمارا تو یہاں نمک کھا گئے، ہمارے ٹکڑوں پہ تو پڑا آ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خان صاحب میرے اندر یہی تو کمی ہے، دعا فرما دو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، میری کمی دور کر، یہی تو میرے اندر کمی ہے. یہ فرمایا. بس اتنا جملہ حضرت کا جو فرمانا تھا کب کبھی طاری ہو گئی اور خان صاحب ایک دم دھڑام سے دروازے ہی میں گر پڑے. جب گر پڑے سارے خان صاحب کو مٹھی بھر رہا، کوئی پیر بھیچ رہا، کوئی ہاتھ سہلا رہا ہے، کوئی مغز کو سہلا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے. حضرت جی وہی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، اسی طرح سے بیٹھے ہوئے. کیوں مٹھی کیوں نہیں بھری؟ خان صاحب کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں. نہیں سن رہے؟ دیکھ رہے میری ترگلی کہاں کو ہے؟ ہم دوسرے کام میں. اے اللہ رحم کریے میرے دروازے پر آیا، اے اللہ رحم کریے میرے دروازے پر آیا ہے. اگر کچھ ہو گئی تو جو کہے گا اس نے بد دعا کری تھی، اس نے بد دعا کری ہے، اس کو مار دیا خان صاحب کو. تو وہ کام میں لگ رہے نہیں لگ رہے بیٹھے ہوئے، لگ رہے کام میں نہیں. تم تو یہ سوچ رہے یہ بیٹھا آکڑا ہو. عقل سے سوچو وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں. آخر ایک خان صاحب بولے جب یہ مر جائیں گے جب بھی تو اٹھو گے. فرمایا نہیں میں تو برابر اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرما. خیر اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا. کیا خبر کیا دعا مانگی ہوگی، راحت مل گئی. خان صاحب اٹھ گئے اور اٹھتے ہی پیروں میں پڑ گئے، معافی مانگنے لگے. مجھ سے غلطی ہو گئی، حضرت مجھے معاف کر. جب وہ کپ آ رہے تھے خان صاحب تو حضرت نے فرمایا نہیں خان صاحب گھبراہ نہیں کرتے، ہمت کرو چلو. وہ اب اٹھا کر ہاتھ رخصت کر رہے ہیں، پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر رخصت کر رہے ہیں.
اب تھی رحمت اب تو کام میں نہیں لگ رہے حضرت. جب اب کام میں نہیں لگ رہے اللہ نے دعا سن لی. اب یہ کام ہے اسے اٹھا کے سیدھے سجدے گھر پہنچا. سمجھ میں آ نہیں رہی؟ اللہ کرے سمجھ میں بیٹھ جائے ہمارے بندگی. یہ بندگی پر بیان ہے کہ عبدیت سب سے بڑا درجہ ہے ولایت کا. سب سے بڑھ کر ہے ولایت احمدی، کسب سے ہوتی ہے حاصل اے ولی. سب سے بڑا درجہ ولایت کا جو ہے وہ ہے جو قدم بقدم چلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جب حضرت وہاں کو آتے تھے، کبھی چبوترے پر موڑے پڑے رہتے تھے اور حقہ رکھا ہوا ہے، خان صاحب بیٹھے ہیں، حضرت جی ادھر سے سڑک سے گزرے ہیں تو خان صاحب ایک دم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک دم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. 2-4 دفعے تو مسکرا کے حضرت نکل گئے. پھر حضرت نے ایک دن کھڑے ہو کر فرمایا خان صاحب آپ اس طرح کھڑے نہ ہوا کریں. دیکھو اب دیت آ گئی. دیکھا اب دماغ صحیح ہوا اس کا. جب سے پٹکا گیا نا، اللہ نے پٹک دیا، جب سے دماغ صحیح ہوا. یہ فرعونیت ہوئی نہ ہوئی ہے نا. اور وہاں ہے ابدیت. تو ابدیت کا تقاضا کیا ہے؟ ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ خان صاحب آپ کھڑے نہ ہوا کریں. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مجھے شرم آتی. لو بھائی، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر شرم آتی ہے، آپ کھڑے نہ ہوا کریں. خان صاحب نے کہا ایسا ہو سکتا ہے بڑے حضرت، آپ یہاں کو تشریف لائیں اور ہم موڑوں پہ دھرے رہے، ہم موڑوں پہ بیٹھے رہے. حضرت چلے گئے. پھر اگلے دن آئے تو پھر وہ اسی طرح کھڑے ہوئے. حضرت نے راستہ بدل دیا، وہاں کو آنا ہی چھوڑ دیا. دوسرا راستہ ذرا لمبا تھا، گھوم کر آنا پڑتا تھا. اس راستے کو آنے لگے کہ ادھر مجھے شرم آتی ہے، ادھر خان صاحب کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. اس لیے دونوں چیزوں کو سوچتے ہوئے راستہ بدل کر حضرت ادھر سے آنے لگے. اب سمجھ میں آئی بندگی. اور ہم کیا کہیں گے؟ دیکھا وہ دن مجھے چھڑا تھا کیسی کرنی بھر رہا ہے. یہ فرعونیت ہے، ابدیت ہے. میں بھی کسی کو چھیڑتا ہوں گا، میں بھی اپنے گھر والی کو بعد دفعہ الٹی سیدھی گالیاں بکتا ہوں گا. اگر میری پکڑ آ گئی تو میرا کیا حال ہوگا؟ یہ ابدیت کہاں ہے؟ یہ بندگی کہاں ہے؟ تو ابدیت سیکھو، بندگی سیکھو. ایک آدمی اپنی لڑکی کو شکایت سن کر، اس کی لڑکی کی شکایت سن کر، لڑکی تو کہتی ہے، ہم تو یہاں دیکھتے ہیں مدرسوں میں، بچے کو استاد نے ایک کمچی مار دی، تھپڑ مار دیا، اور یہاں پڑھتا رہا، کھیلتا رہا، پانی پیتا رہا، نماز پڑھ کے چلا گیا، اور گھر جا کے ایک دم رونا شروع کر دیا. ایسا ٹکرا رہا ہے، بلبلا رہا ہے جیسے حافظ جی نے اس کو بڑھ کے کھا لیا ہو. ارے کیا ہوا بیٹے، بچے کیا ہوا؟ حافظ جی نے مارا، حافظ جی نے مارا. اب ارے کہاں مارا؟ اور دیکھا تو وہ کمچی جو لگی تھی وہاں نیل بھی دکھائی دے گیا ذرا سا. بس ماں کو کیا پوچھو، پھر آپ پہ سے باہر اور گالیاں دیکھتی بھی. پھر اس کا گھر والا بھی، اس کا بیٹا بھی، وہ لاٹھی لے لی، دیکھ کہاں چڑھائے، حافظ جی پہ جا کے چڑھ رہے. کیوں مارا، کیوں کھایا؟ اب بتاؤ حافظ جی کیا کرے گا بیچارہ کے لیے، ہے نا؟ یہ بچہ پڑھے گا کب مارا تھا اور کتنا مارا تھا، اور پھر یہ سارا کا سارا معاملہ اسی کے واسطے تو تھا، اس بچے کے فائدے کے لیے تو تھا. اور تم اس کو بگاڑنا چاہتی ہو، یہ خوب حرکتیں کرے. حافظ جی بھی کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ تیرا بچہ بگڑے گا تو بگڑے، چور بنے، ڈاکو بنے. اس طرح لڑکیاں اپنے گھر آ کر اپنے شوہر کی ساس کی شکایتیں کرتی ہے. وہ جو ہے نا وہ بڑھیڑ، بڑھیا ساس کو کہیں بڑھیڑ. جو بڑھیڑ ہے نا وہ نے تو نہ کوئی دم کر رکھا. جہاں پوت آیا آتے اسے سب پہ پڑا ہوئے، اور آتے ہوئے میرے ڈنڈے پہلے مارے، مجھے پٹے، اور کھانے کو بھی دیتی کم بخت وہ بڑھیا. دیکھا کھانے کو بھی دیتی، بھوک کی مر رہی تھی ماں بیچاری. ایسے ایسے الفاظ کہتی ہے. تو ماں کو سن کے دھی کی محبت میں جوش آنا ہی، بس جوش آ کے الٹی سیدھی کہنا شروع کر دیا. یا بعض لوگ تھانہ پولیس لے کے جا کے چڑھائی کرتے، وہاں جا کے تھانہ پولیس کا چڑھائی کر دیتے، اور برا حال سے حال بہار. واقعے کی تحقیق نہیں کرتے، کیا ہوا تھا بھائی، کیا قصہ ہوا تھا، کیا خطا ہو گئی تھی، کچھ نہیں، کچھ پوچھنا تاچنا نہیں ہے.
پھر بعد جو ہے تھانہ پولیس نہیں کرتے تو یہ فیصلہ کر لیا بس اب بھیجنا ہی نہیں ہے، اور وہ کہا بھیج دو یا نہیں بھیجنی ہے، ہمیں نہیں بھیجنی رکھے ہوئے ہیں۔ بعض لڑکیوں کو سسرال میں میرے جو علم میں ہے 10 سال ہو گئے۔ 10 سال میں کتنے بچے ہوتے جی، 10 سال میں کتنا اپنے شوہر کو جی خوش کرتی۔ اب وہ لڑکی کیا کرتی ہے، مجھے معلوم جہاں تک ہوا ہے کہ اس نے اپنا ناجائز تعلق، خواہش تو سب کو ہے، تمہیں بھی تو ہے، جب تمہیں تمہارے بچوں میں خواہش نہیں ہے وہ فرشتے ہیں کیا؟ اس نے ناجائز تعلقات قائم کر کے جاتی ہے جنگل میں، اور جا کر کے اپنی خواہش پورا کر کے آ جاتی ہے، اور میاں مٹھو بڑی جی ہے گھر میں کہ ہماری بچی بڑی شریف ہے۔ یہ منزواڑہ گاؤں ہے، منزواڑہ، یہاں ایک بڑھیا کا جب انتقال ہوا، شادی ہوئی تھی پھر وہ بیوہ ہو گئی، یہ لگتی رہی انتقال، رواج نہیں تھا بیواؤں کی شادی کا۔ تو اس نے جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا ایک میری وصیت سن لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ ماں کیا، میں تو جا رہی ہوں، اس میں میرا وقت قریب ہے، یہ جو گھر میں دکڑیا ہے اس میں جو بیچ میں لکڑی کا ستون ہوا کرتے تھے پہلے، اور یہ ستون کھڑا ہے، اس میں غور کر کے دیکھو ذرا آنکھوں سے کیا ہے۔ دیکھا جگہ جگہ سے اس میں اکھڑا ہوا ہے، کہا ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کسی نے جس میں دانت مار رکھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دیکھ لے تم نے، یہ دانت میرے ہیں۔ اس عورت نے یوں کہا جب میری خواہش بھڑکتی تھی میں اس وقت مجبور ہو کر کے اس ستون کی کولی بھر کے اس میں دانت مارتی تھی، جس کی وجہ سے میرا جذبہ ذرا ٹھنڈا ہوتا تھا۔ میں نے تو اپنی آخرت بچا لی، بگڑنے سے بچا لی، یعنی بدکاری سے بچا لی۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی ایسا نہ کرے، اس لیے کبھی بھی اس طرح جوان لڑکیوں کو گھر نہ بٹھانا۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ نہ بٹھانا۔ یہ بدکاری اگر وہ کرے گی، چھپ کر کرے گی نا، تمہارے سامنے تھوڑے کرے گی وہ۔ اب وہ بدکاری کر رہی ہے جہاں وہ گناہ گار ہے، کیوں لاتری ماری ایسے ماں باپ کے؟ میں تو وہیں جاؤں گی سسرال میں جہنم خریدوں، جہنم خریدوں؟ نہیں مانتی، میں تو جاؤں گی وہیں۔ یہاں مظفر نگر میں طلاق نامہ لکھا جا رہا تھا، دونوں فریق جمع تھے۔ مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کو لکھنے کے لیے بلایا گیا۔ تو مولانا موسیٰ صاحب نے کہا بھائی معاملہ بالکل لکھا پڑھی، بالکل اٹل ہے فیصلہ؟ کہا جی بالکل اٹل ہے۔ کہہ لیں 10 منٹ مجھے بھی دے دو، 10 منٹ مجھے بھی دے دو مانگے، تو نے تو فیصلہ کر لیا، چھوڑنی ہے، طلاق لکھی جائے گی، لکھنے کے لیے بلایا ہے، لیکن میرے کہنے سے 10 منٹ اور دے دو۔ انہوں نے کہا کہ چلو آپ کو یہ دے دیں 10 منٹ۔ دونوں فریق رضامند ہو گئے۔ تو آپ نے کہا لڑکی کو بلاؤ، لڑکا وہاں تھا ہی، لڑکی کو کہا تمہیں 10 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرتے ہیں، تم اپنا فیصلہ کر کے ہمیں سناؤ کیا ہے تمہارا فیصلہ۔ بس جا کے بات کری، 4 منٹ ہوئی، 5 بھی نہیں ہوئی، وہ تو چلتی اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ وہ جانا کو تیار اور وہ جانا کو تیار۔ 4 منٹ میں کیواڑ کھول کر میں تو اس کے ساتھ ہی جاؤں۔ اب ماں نے جو اندر سے بھونکنا شروع کیا اور الٹی سیدھی کہنی شروع کی، ناک کٹواری رشتے داروں کی، اتنا جو کری۔ مولانا موسیٰ صاحب کہہ لیں دیکھ لو کمی کہاں سے ہے، یہ جو بھڑک رہی ہے، کون بھڑک رہی ہے؟ ماں۔ اس کی وجہ سے بیج بویا گیا یہ سارا، جب تک یہاں طلاق کی نوبت آ رہی ہے، اسے نہیں تمیز بالکل بھی کہ گھر کو جڑے گا یا بدنام یہ ہوگی کہ اس کی لڑکی چھوٹ گئی تھی، اتنے دن سے گھر رکھے بیٹھی ہے لڑکی، اسے کچھ تمیز نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 1-2 عورتیں نہانے گئی، ایک بچہ تھا، جب نہا کے نکلی باہر، بڑی نے ایک وہ بچہ کو قبضہ لیا، کہنے لگا لا بھائی میرا بچہ لا کپڑا پہن کے۔ اس نے کہا ہے یہ تو میرا ہے۔ وہ کہے تیرا کہاں سے ہے؟ میرا نہیں ہے۔ اچھا یہ کیا ہوگا اتنی دیر میں؟ مذاق نہ کرے، مذاق کی کیا بات ہے، بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا مقدمہ، داؤد علیہ السلام نے جو سنا تو وہ جو جھکتی تھی بڑی عورت، اس کے دلیلیں مضبوط نکلی، ثبوت مضبوط نکلے، تو داؤد علیہ السلام نے کہا بچہ اسی کو دے دو، اسے دے دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن وہ چھوٹی بولی عورت، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بادشاہ ہیں، فیصلہ کر دیا۔ ایک ان کے بیٹے سلیمان بھی تو ہیں، وہ بھی تو فیصلہ کرتے ہیں، چلو ان کے پاس چلے، چلو تو جیتے
جب ابا نے فیصلہ کر دیا بیٹا خلاف تھوڑے کرے گا. وہ چلی گئی بے دھڑک، جا کے کہا جو قصہ ہے، اور ابا نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ بچہ مجھے دیا ہے، میرا بچہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس طرح فیصلہ نہیں کروں گا جسے ابا نے کیا ہے، میں تو اپنی مرضی سے فیصلہ کروں گا. کہنے لگے کیسے؟ کہا کہ چھری لاؤ. چھری منگوائی گئی. فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے اس کے 2 ٹکڑے کروں گا، آدھا تیرا آدھا تیرا. بچے کو 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا بانٹ دوں گا. جب چھری آئی اور تیار ہوئے سلیمان علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، وہ چھوٹی چیخ پڑی، اجی نہیں ایسا نہ کرو، اسے دے دو، اسے دے دو، مجھے نہیں چاہتی، اسے ہی دے دو. سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھا کس کا ہے بچہ، دیکھا کس کا ہے بچہ، یہ جو بے قراری سے اچھلی ہے، کیا کم از کم اسے کاٹو نا، زندہ رہے گا، یہ تو صبر رہے گا، زندہ ہے میرا بچہ، تو وہ کاٹ دو گے. تو وہ جو بے قراری اچھلی اس میں پڑی گئی تو نہیں اچھلی اتنی. تو جیسے وہ حالت تھی ایسے ہی وہ عورت ساس نے ورگلانا شروع کر دیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. آپ مولانا موسیٰ صاحب فرمایا بولو بھائی اب تو دونوں لوگوں جو فراضی رضامند تیار ہے، یہ تم بھی پوچھ لو. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تیار ہیں، بالکل لے آنے کو، میں جانے کو تیار ہوں، میں تو اسی کے ساتھ رہوں. اب ماں باپ کے اوپر لات ماری اس نے اور گئی شوہر کے ساتھ. جب شادی ہوگی تو ٹھکانا کہاں ہے شوہر کا گھر. تو یہ لڑکیوں پر ظلم ہے جو لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے، ٹائم پر شادیاں نہیں کرتے، اور شادیاں کرنے کے سے پہلے ہی دیکھو تم آج کل حالات کتنے گندے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور سرکار نے قانون بنا دیا پردہ کرنا گناہ ہے، پردہ نہیں کرو، پردہ کرنا گناہ ہے، پردہ نہ کرو، خوب پھرو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ آ رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ چلتے جاتے راستے میں جانور آپس میں ملتے ہیں، اس طرح مرد عورت بدکاری کیا کریں گے سڑکوں پر. ادھر سے لڑکا جا رہا ہے، ادھر سے لڑکی جا رہی ہے، بس اس نے اسے پکڑا، وہ اس سے مل لی اور دونوں نے بدکاری شروع کر دی. اگر کوئی اس وقت میں یوں کہہ دے گا ارے خدا کے بندو منہ کالا کرنا تھا ایک طرف ہی ہو جاتے، یوں کہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی قانوناً، بلکہ وہ اس کے خلاف رپورٹ کر دیں گے اس نے ہمارے مزے میں خلل ڈالا ہے. پولیس اسے پکڑ کے لے جائے گی جو اسے یوں کہے گا. جب کیسا برا دور آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے جو لڑکیاں شادی نہیں کرتے اور بٹھا رکھی ہیں اس وقت سے پہلے، جی جب تک وہ یہ خواہشات اپنی مچلتی رہے گی اور بدکاری میں مبتلا اگر ہو گئی تو یہ سارا گناہ ان کے ذمہ تو ہو گئی، ماں باپ کے ذمہ بھی ہوگا. اس بدکاری میں گویا کہ ماں باپ بھی شریک ہیں. اور شادی کر دی، اب تو شادی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لڑکے کی شادی نہیں ہوئی، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، دونوں محروم ہیں. لیکن جب شادی ہو گئی، ذائقہ چکھ لیا دونوں نے. شادی کسے کہتے ہیں؟ اب روکنا یا رکنا یا شوہر کا پردیس میں چلا جانا. ابھی تو شادی ہوئی ہے 5-10 ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور چھوڑ کے چلا بھی گیا، باہر سعودی چلا گیا. اب زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس وقت رکے ہوئے تھے، میاں بیوی رکے ہوئے تھے، اب رکنا مشکل ہے. اس کی مثال حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دی تھی. فرمایا ایک آدمی کی کھجلی اٹھی، نہیں کھجایا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی کھجلی اٹھ کے. ایک آدمی کھجلی اٹھی، اس نے کھجایا، کھجلی اور اٹھی، پھر اور کھجایا، پھر اور کھجلی اٹھی، ارے پھر اور کھجایا. اس کی مثال ایسی ہے. جب شادی ہو گئی اب کھجلی شروع ہو گئی. اب کھجلی کھجاتے کھجاتے تم چھوڑ کر چل دیے یا تم نے گھر رکھ لیا اس کی بیوی کو، ہم تو 1 مہینے میں بھیجیں گے. تو کون ہوتی ہے 1 مہینے بھیجنے میں؟ ساس کو کہہ رہا ہوں 1 مہینے میں بھیجیں گے. اور شرم کے مارے لڑکی کہہ نہیں سکتی، لڑکا شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا. یہ ظلم ہے سراسر، یہ انسانیت کے خلاف ہے. جب نے کر دیا ہے، جب کر دیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، شادی کر دی، لڑکی کا نکاح پڑا عصر کے ٹائم سہارنپور مدرسے میں. عصر کی نماز کے بعد حضرت نے نکاح پڑھا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے نکاح پڑھ دیا. نکاح پڑھ کر ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے کر آئے داماد کو، تو بیوی اور لڑکی بھاگی، دونوں اٹھ کے گھونگھٹ کر لیا. فرمایا نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کا شوہر ہے، تمہارا داماد ہے،
بس یوں سنتے ہی وہ اتنا منہ چڑھ گیا بیوی صاحبہ کا. فرمایا کیا ہوا کیا ہوا؟ تم تو اچھی خاصی بیٹھی تھی, تمہیں کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گئی, خوش ہونا چاہیے داماد گھر میں آ گیا. تو انہوں نے کہا تم نے ناک کٹوا لی اپنی. بیوی کہہ رہی ہے ناک کٹوا لی اپنی, نہ سگائی نہ بدھائی, اور نکاح کر کے دلی سے یہاں نکاح بھی کر دیا دلی سے وہاں. حضرت نے فرمایا اچھا باہر نکلے, ابھی نماز پڑھ کے لوگ جائے رہے تھے. ارے سنیو بھائی سنیو سنیو, ہاں جی بھائی دیکھو میری ناک تو نہیں کٹ رہی کہیں سے. سب نے کہا کہ نہیں جی ناک تو نہیں کٹ رہی. ہاں فلانے کی امی کہہ رہی تم ناک کٹوا جائے, ہے نا. ناک تو ان کی کٹے جن کی ناک ہو. یہاں تو پہلے ہی کاٹ چکے ہیں. ہم اللہ کی مانیں گے, کسی کی نہیں مانیں. کوئی ہمیں نام رکھے گا رکھو, کوئی برا کہے گا برا کہو. اور رات جب ہوئی چاند نظر آ گیا شام کو عید کا, تو حضرت شیخ اٹھے تہجد کے وقت عشاء کے بعد آج رات کو اٹھے. اٹھ کر لڑکی کو اٹھایا, اٹھا کے فرمایا ذرا کپڑے بدل لو اور چلو میری ساتھ. رکشا والا کھڑا ہے, کہاں تمہاری سسرال چھوڑ جاؤں. جب نکاح ہو چکا اب بہتر یہ ہے کہ چاند رات اور عید تم اپنے گھر ہی کرو. دیکھا رکشا میں بٹھا کر وہاں پہنچے, گھر والوں کا آواز کیواڑ بجائے, کون کون؟ کہنے لگا زکریا ہوں. کون زکریا؟ دیکھا تو عجیب لگا جیسے حضرت کی آواز ہو. کیواڑ کھولے تو کہا یہ تمہاری دلہن کو لایا ہوں, تمہاری دلہن کو لایا ہوں. کہا حضرت, مولانا ان کا حکیم صاحب نے کہا حضرت آپ ہمیں اطلاع کر دیتے, ہم لے آتے, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا نہیں نہیں, میں نے سوچا جس کی امانت ہو گئی اسی کے گھر پہنچاؤں, اپنے گھر رکھنے سے کیا فائدہ. دیکھو یہ تھے تمہارے بزرگ, تمہارے ولی, یہ تھے مسلمان, یہ تھے خدا کے بندے, ہم تو گندے ہیں. اے اٹھیے بہو آ گئی, اے اٹھیے بہو آ گئی. وہ اسے اٹھا تھا, وہ اسے اٹھا, بہو آ گئی. کہاں گئی وہ؟ اب سارے اٹھ کے دیکھ کے مل مل کے, کہاں بہو؟ یہاں تھی وہاں تھی. دیکھ کے تو کہیں نہیں, کہیں بھی نہیں دیکھا. کونے میں تخت پڑا, اس پہ نماز کی نیت باندھ رکھی, وضو کر کے گھر سے چلی تھی, نماز کی نیت باندھ رکھی ہے. پوچھا کیا کر رہی تھی؟ کہا 2 نفل شکرانے کی پڑھ رہی تھی سسرال میں آنے کی. سسرال میں آئی ہوں, 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھی ہے, شکرانہ ادا کیا ہے. دیکھا آپ نے یہ تھے تمہارے بڑے. تو بندگی اس کا نام ہے, اس کا نام ہے تو گندگی ہے, وہ زندگی ہے. اور دوستوں منہ پہ کفن آنے والا ہے, پتہ کچھ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. اور ہم اسی حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ معاملات کو ہم نے گڑبڑ رکھا. کیا ناک حضرت شیخ کے نہیں تھی جو اپنی لڑکی کا نکاح اس طرح کر کے شام کو عصر کے بعد اور رات کو چاند رات ہو گئی اور خود گھر پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں دلہن کو. آج کیا کہتے ہیں, ہوائی جہاز میں آنے چاہیے بارات, ہوائی جہاز میں آنی چاہیے. اور یہ ظالم کیا کہہ رہے ہیں, کون سی کار دے گا, کون سی گاڑی دے گا. یہ ظالموں کا حال دیکھو. یہ فرعون ہے, یہ سنت رسول پہ اللہ کے عاشق نہ رسول کے عاشق. ایک بیوی کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا بھائی یہاں تو کچھ ہے نہیں پلے, کسی کے پاس کچھ ہے جی, جس کے پاس جو کچھ سب لے آؤ. کسی کے پاس کھجور تھی, کسی کے پاس جو تھے, کسی کے پاس روٹی تھی, کسی کے پاس کچھ تھی, جو تھی سب نے لا کے دسترخوان پر رکھ دیا. دسترخوان بھر گیا. فرمایا کھاؤ, یہ محمد کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد کا ولیمہ ہے. سب کے اکٹھے کر لیے کھانے اور ایک جگہ رکھ کے نام, اس کھانے کا نام کیا رکھا؟ ولیمہ. اور ایک شادی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکری ذبح فرمائی, اور بکری ذبح کر کے اس کا گوشت اور اس کا کھانا لوگوں کو کھلایا. اس طرح بھی ثابت ہے. یہ کیوں دکھایا؟ ایسا ہو ایسا کر لو, ایسا ہو ایسا کر لو. دونوں نمونے سامنے موجود ہیں, غریبوں کے لیے بھی امیروں کے لیے. تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکیوں پر ظلم نہ کرو. ذرا ذرا سی معاملہ سنتے فون جہاں کیا, اور فون سنتے بھاگے پولیس کو لے کے اور جا کے چڑھائے, جا کے تحقیق کرو. ہو سکتا ہے تمہاری لڑکی نے بس زبان چلائی ہو, تمہاری لڑکی کی غلطی ہو. جب وہ غلطی غلط بولے گی تو ان کو بھی جلال دوسروں کو آگا, وہ مرض ہے, اس لیے 1-2 مار دیا ہو سکتا ہے صلح کراؤ. اب تو اسی گھر میں رکھنا ہے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں نکاح سے پہلے دیکھ لو جو کچھ دیکھنا ہے. جب نکاح ہو جائے پھر تو دوستوں نبھانا ہے, پھر تو دوستوں کیا کرنا ہے؟ نبھانا ہے.
بولنے کا کیا کام؟ بندے مومن کا بولنے کا کیا کام؟ بولے گا تو وہ جس کا تعلق فرعونیت سے ہو، ورنہ آمنا و صدقنا۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب نے سنایا تھا قصہ، ایک معشوقہ نے عاشق کو اپنی ملاقات کا موقع دے دیا۔ ایک معشوقہ نے عاشق کو اپنے ملاقات کا موقع دے دیا۔ وہ عاشق اپنا اظہار عشق مختلف طریقوں سے کر رہا ہے۔ وہ عاشق خوب بناؤ سنگار کر رہا ہے، بڑی باتیں بنا رہا ہے، بڑے پیار پیار کی باتیں وہ سن رہی چپ۔ سنتے سنتے اس نے کہا ٹھیک ہے، عشق میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہی بکواس کیا کرتے ہیں، یہ زبان بڑبڑایا کرتے ہیں، عشق میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوں۔ وہ معشوقہ کہتی ہے لیکن میں حیران ہوں کہ میں تمہارے سامنے ہوں اور تم بول رہے ہو۔ سمجھنا بات کو، اگر کسی پہ گزری ہو محبت کا تعلق، پہلے تو سب کچھ کہے گا، اور جب محبوب سامنے آ جائے گی پھر بولتی۔ بجلی جب نہیں آتی تو لوگ کیا کہیں، نا سوچا بجلی والا اب تو بجلی کرنی پڑ رہی، بجلی بھی نہیں کھول رکھی، بجلی بھی نہیں چلائی، کتنے پریشان ہو رہے لوگ، پانی سے اس سے اس سے جو ہو رہا وہ ہو رہا، سب گالیاں دے رہے، شکایت جہاں بجلی آ گئی اب چپ چپ، نہ کوئی برا بجلی کو کہے نہ بجلی والا کو کہے، آ گئی ہے نہیں یہ بات۔ تو جب محبوب سامنے آ گیا تو پھر بولتی بند۔ تو اس عورت نے یہ کہا محبوبہ نے، میں حیران ہوں کہ میں تمہارے سامنے تم بول رہے ہو، تم پر عالم حیرت کیوں نہیں آ گیا؟ تم حیرت کے عالم میں مجھے تکنے کیوں نہیں لگے؟ تمہاری زبان بولنے کے لیے اٹھی کیسے اٹھی؟ یہ ہے کہنا انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، نفلیں پڑھنے تو فرشتے بہت ہیں، نفلیں پڑھنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے فرشتے آ رہی سمجھ میں؟ اللہ ہمیں سچا بندہ بندگی نصیب فرمائے، ہماری عزت چاہے رہے۔ ایک آدمی یہی کہ حاجی سے یہاں بیٹھا کرتے تھے، دیکھا وہ لوگوں نے، انتقال ہو گیا ان کا، حاجی عبدالسلام نام رکھا تھا میں نے، یہاں بیٹھا کرتے تھے وہ۔ تو جب وہ حج بیت اللہ کو گئے تو چاروں طرف سب جگہ معافی تلافی انہوں نے کی، سب سے معافی مانگی۔ ایک جگہ رشتہ داری میں کچھ کھٹاس ہو رہا تھا، وہاں وہ جاتے نہیں تھے نہ وہ آتے تھے۔ تو میں سے انہوں نے پوچھا، میں نے موبائل لگا کے فون حضرت کو دے دیا، جن سے وہ بیعت تھے پہلے، میں نے حضرت سے پوچھو، ان حضرت کو کہا السلام علیہ وسلم، یہ قصہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جانا ہی پڑے گا، بس ایک دم رونے لگے، فرمایا حضرت بالکل جاؤں گا، بالکل آج ہی جاؤں گا، بس اتنا کہتے ہی وہاں سے اٹھے اور فوراً روانہ ہو گئے، ان کے گھر پہنچے، جی میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں بھائی، ملاقات کے لیے آیا ہوں، کہا سنا ماں، ایک دم کولی بھر لی، سب نے محبت کے ساتھ اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا اور بڑے اخلاق کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ تو آنے کے بعد کہنے لگے اتنا جگہ رشتہ داریوں میں گیا سب جگہ، اتنا جی خوش میرا کہیں جا کے نہیں ہوا، وہاں جا کے جتنا جی خوش ہوا، جہاں جانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ حضرت کا حکم ہوا جانا تو پڑے گا، جانا ہی پڑے گا، تو وہاں جا کر جی خوش اتنا ہوا۔ یہ کس کی برکت تھی کہنا ماننے کی؟ آج اللہ والوں کو تو مانتے ہیں، اللہ والوں کی بات نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، باپ کو باپ تو مانتے ہیں لیکن باپ کی بات نہیں۔ ہماری عزت کیا ہے؟ ہماری عزت تو وہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہے، اور ورنہ تو کچھ بھی ہماری عزت نہیں۔ فرعون اپنے آپ میں کتنا بڑا تھا، نمرود کتنا بڑا تھا، شداد کتنا بڑا تھا، لیکن اللہ نے کو ناراض کیا تو عزت خاک میں مل گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں بندگی سیکھو، عبدیت کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو جو آخرت کی طرف چل رہا ہے، جتنی دیر سے ہم یہاں بیٹھے ہیں کتنے سانس گھٹ چکے ہمارے، کتنا ہم سانس قریب ہو چکے قبر کے، ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، اور کتنے باقی ہیں یہ پتہ نہیں، کتنے باقی ہیں یہ پتہ نہیں۔ ایک مولوی صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے بیٹھے وہاں نانوتے میں، بھائیوں کر کے بیٹھے خطبے میں، وہ مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ بیٹھے ہی، جب دیکھا بھائی اٹھتے کیوں نہیں، دیکھا تو انتقال بھی ہوگی، خطبہ ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، خطبہ پڑھنے انتقال بھی ہوگی۔ ایک عالم واعظ کہہ رہے تھے
واز کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بیان ہو رہا تھا، ایک دم جو کرتے کرتے جو ٹول گئے، انتقال بھی ہو گیا جی۔ یہاں بے غرض کیا ہے وہ درویش پور، ہمارے وہ عزیز تھے جو وہ شہادت خان حج میں ساتھ تھے، وہ بیچارے تو رات کو تہجد پڑھنے گئے مسجد میں، سجدے میں جب گئے روح پرواز ہو گئے، سجدے میں پڑے رہے۔ نماز فجر کے جب آئے گا اذان نے پڑھی، آج مسجد میں اذان نے سنی نہیں، شہادت خان کہاں دیکھا دونوں تو سجدہ نماز پڑھ رہے اور اٹھے نہیں۔ جب اٹھے نہیں دیکھ تو لو بھائی، جا کے دیکھا تو وہ تو سجدے کی حالت میں روح پرواز ہو چکی، کب انتقال ہو گیا ہو۔ اگر وہ اس حالت میں گھر رہتے اس وقت تو موت تو وہاں بھی آنی تھی، اب اللہ کے گھر میں تھے تو وہاں موت آ گئی۔ بہت سے لوگ جماعت میں جاتے ہیں وہاں مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ مدرسوں میں طالب علم بن کر آتے ہیں وہاں موت آ جاتی ہے۔ اگر وہ گھر پر رہتا جماعت میں نہ ہوتا، موت جب بھی آتی نہ آتی۔ تو اللہ کے راستے میں موت آئی تو نیک بختی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی بندگی سیکھو۔ اور ہم نے عرض کیا تھا ابھی کہ ہم مسافر آخرت ہیں، آخرت کی تیاری میں ہر وقت مشغول ہے۔ کیا خبر یہ وقت آخری ہو، کیا وقت۔ پرسوں پڑے دن سے میری طبیعت بہت گری بھی تھی، اٹھا نہیں جا رہا تھا، جب یہ آنکھ کھلی بھی جو ٹول جاؤں کمرے میں پڑا رہا، نماز بھی وہی پڑھی، اٹھا ہی نہیں گیا۔ اور آج صبح سے بھی ایسی حالت ہو گئی تھی، پھر اٹھنے سے صبح کے وقت سے ایسی حالت رہی کہ دعا صبح مانگنی بھی مشکل ہو رہی تھی، ایسی حالت گر رہی تھی۔ اب بھی نہیں سوچا تھا وہاں بیٹھا ہوا پانی پی کے کہ ہم مجلس میں آ گئے لوگ، کیا بیان کروں، کیسے بیان کروں۔ یہ ہمت ہی جواب دے رہی ہے، دلی دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی، اللہ کی مدد ہوئی تو سب کچھ سنا دیا، نہیں سنا دیا، اور ہمیں تو بس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم تو اپنے ہتھیار ڈال دیں، یہ نہ سوچیں کیا کیسے ہوگا، کیسے تو اللہ کریں گے۔ بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں جتنے چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، سکھ سے رہو گے۔ اگر چادر تھوڑی ہے اور چھوٹی ہے اور تمہارا قد بڑا ہے، سردی ہو رہی ہے تو یوں سکڑ جاؤ ذرا سے چادر میں، پیر بھی سر بھی دونوں ڈھک لو جی۔ لمبے پاؤں پھیلاؤ گے تو پیر کھلیں گے، پیر ڈھکو گے سر کھلیں گے، چھوٹی چادر ہے۔ تو جو کہا بزرگوں نے بھائی جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ بس۔ لیکن حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، وہ جو فرمایا کرتے تھے تم پاؤں پھیلا دو، چادر پہ کوئی اور ڈال نہیں دے گا۔ وہ جو فرمایا کرتے تم پاؤں پھیلا دو، لیٹ جاؤ، جب کسی کو دیکھے گا درد آئے گا کہ بھائی سردی میں پیر کھلے پڑے اس کے اور چادر چھوٹی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈگی دے گا۔ تو کہا تم چادر، مدرسے والوں سے کہا تھا جی انتظام نہیں ہے، جتنا انتظام اتنا کام کرو۔ تو حضرت علامہ صاحب کہہ رہے نہیں تم تو خوب کام شروع کرو، اللہ نے دوسرا انتظام کر ہی دے گا اپنا۔ تو یوں کہا کرتے تھے تم چادر پاؤں پھیلا دو، چادر بھی کوئی نہ کوئی ڈال ہی دے۔ تو اللہ میں بھروسہ ہے، یہ بھی تو اللہ میں بھروسہ ہی ہے۔ اگر اللہ میں بھروسہ نہیں تو کہاں سے بھرو؟ پھر تو یہ اچھے جو بیاج پہ روپے لاتے ہیں، بیاج پہ روپے لا کر کے اللہ میں بھروسہ کر کے لا رہے ہیں، بیاج ادا نہیں ہو رہا، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ پھر سٹے کے پیچھے پھر رہے ہیں، کوئی سٹا بتا دے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اپنے فضل کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جتنے سننے والے بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں میری ماں بہنیں، اپنے کو مسافر سمجھ لیں ابھی کہ ہم واقعی مسافر ہیں، پتہ نہیں سفر کب پورا ہو جائے، کب منزل پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ بس فکر ہو تو یہ ہو کہ اللہ راضی ہوگا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اللہ ناراض ہوگا تو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ کیا خبر کفر کی حالت میں موت آئے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ جس کے ذمہ حج فرض ہو اور جانے کا سہولت ہو اور وہ حج نہ کرے تو فرمایا چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے مجھے پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہے اس سے۔ اسی طریقے سے اب جب بقرعید کے دن آ رہے ہیں، حج کے دن آ رہے ہیں، وہاں حج کو جا رہے ہیں جانے والے، ہم یہاں قربانی کی تیاریاں کریں۔ جس کے پاس جتنا مال ہو اپنا حساب دیکھے، 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسہ ہو جی، یا زیور ہو یا کچھ زیور کچھ روپیہ ہو، قرضہ کچھ نہ ہو، قرضہ کاٹ کے اتنا بچ جائے تو اس کے ذمہ قربانی کا کرنا واجب ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اگر نہ کیا۔ بہت سے دیکھو کیسے مسلمان پیدا ہو گئے کافروں سے مل کر ان کی صحبت میں بیٹھ کے، لیکن اتنے پیسے ان جانوروں کے کاٹنے میں خرچ، اتنے بیواؤں کو دے دو، بیواؤں بچیوں کی شادی میں دے دو،
وہاں دے دو. کون دے رہا ہوں؟ اب سے پہلے کیوں نہیں دیے تھے؟ بقرعید پہ یاد آیا تمہارے. جس وقت کا جو حکم ہے وہ کرنا پڑے گا. جس وقت کا جو حکم ہے وہ کرنا پڑے گا. اب حکم بقرعید پہ خون بہانے کا ہے تو خون بہانا عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. 3 دن میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی بھی عمل نہیں. گوشت کھاؤ یا نہ کھاؤ، گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام پر خون بہانا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جن کا ذمہ ہے وہ تو بھائی اپنے انتظام سوچے. جن کا ذمہ فرض تو نہیں ہے لیکن لے سکتے ہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے، گنجائش ہے، 2-4 ہزار 5 ہزار کا ہوگا حصہ تو کر سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. وہ غریب آدمی بھی اگر کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ یوں دیں گے کہ دیکھو واجب بھی نہ تھا، میری محبت میں کیا ہے، میری محبت میں قربانی کی ہے. تو وہ بھی قربانی کرنے کی نیت کرے. جی جان نہ چھڑائیں، کافروں کی طرح اعتراض نہ کریں. جانوروں کو مارنے سے کیا فائدہ؟ تم مسلمان ہو، تم بھی ایسے بات کہتے ہو. اللہ جو تمہیں مار رہا ہے، تمہاری اولادوں کو مار رہا ہے، تو اللہ جو کو کیا فائدہ؟ کہاں تک جواب دو گے؟ تم تو بندے ہو، بندگی سیکھو. جواب سب ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا فضل و کرم سے. ایک بات اور سن لو، حضرت خان رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے، سائنس والے کہتے ہیں تکلیف کا تعلق دماغ سے ہے. کسی کے پیر میں کچھ چبھ جائے اور دماغ سے یہ تکلیف پہنچے گی فوراً، اور دماغ کا کنیکشن ختم ہو جائے پیر میں تم پھاولا مار دو، کچھ بھی پتہ نہیں چلنے. اسی لیے شریعت کا حکم ہے حلق میں سے 4 رگیں ہیں، انہیں کاٹو. ایک سانس کی ہے، ایک نلکھڑا ہے، ایک دائیں بائیں ہے. تو یہ 4 رگوں کو کاٹو. 3 کٹی جب بھی جائز ہے. 2 اگر کٹیں گی، 2 کٹی نہیں، 2 نہیں کٹی تو جائز نہیں ہوگا، قربانی جائز نہیں ہوگی. بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑی جب بھی حرام رہے گا جانور. تو اس طریقے سے انہیں نسوں کاٹتے ہیں یہاں سے کہ تمام خون ایک دم سے بدن میں سے نچوڑ کے باہر آ جاتا ہے. خون ناپاک ہے، خون گوشت میں نہیں رہتا. یہاں سے نس کٹتی، سب سے پہلے دماغ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اب جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ سائنس والے کہتے ہیں تکلیف کا احساس دماغ کرتا ہے، اور یہاں سے نس کٹنے سے دماغ کا کنیکشن ختم ہو گیا، اس لیے اب اس کو کوئی تکلیف نہیں. آگے سمجھے بات؟ جواب تو سب ہے ہمارے پاس، لیکن تم ان چکروں پڑھتے کیوں؟ ہم تو وہ کریں گے جو اللہ نے کہا. ایک مولانا نے کہا تھا کسی جنگلی آدمی سے، کہنے میں اللہ کہے ہیں؟ کہنے لگا جی ایک ہے. اب ایک ہے؟ ہاں. کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس اللہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا ثبوت اللہ کے ایک ہونے میں تجھے شک ہے؟ ہاں مجھے شک ہے. یہ بتا اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں ٹھہر جا ابھی بتاؤں. وہ اندر گیا، مجھے دیکھا لاٹھی یہاں کندھے پہ رکھ کے اور آردہ وہ بھاگ پڑا. مولوی کہنے بات تیوری بدل رہی ہے، لٹ لے رہا کندھے پہ اور بھاگ پڑا. جب وہ بھاگ پڑا تو اس نے کہا سن جا، ثبوت لیتا جا، اللہ ایک ہے کہ 2 بتاؤں تجھے؟ دیکھا ایسا ایمان ہونا چاہیے. دنیا کچھ بھی برگلائے ہم نہیں کسی کا قائم، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے نبی نے کہا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی کی، 70 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نوحر کیا ہے، باقی کو حضرت علی نے کاٹا ہے. تو دیکھو ساری امت قیامت تک آنے والے امتوں کی طرف سے محبت میں لاڈلے رسول حصہ لے گئے، قربانی کر گئے ہماری. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے جو گھر والے سارے مل کے بھی ایک حصہ کر لیں اللہ کے رسول کا، ایک ہمارا ایک فلاں کا، بیوی کا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری حیثیت گم ہو گئی ہے، ایمان کے ذائقے ختم ہو گئے ہیں، اس لیے ایسی حالت ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سفر کو دنیا کے مبارک فرمائے. آخرت کی طرف کو جا رہے ہیں، اللہ اس سفر کو مبارک فرمائے اور خیریت کے ساتھ ہم اپنے ٹھکانے جنت میں پہنچے، اور اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. بیٹھ جاؤ سیدھے ہو کے اور گردن جھکا لو. اللہ تعالیٰ کی طرف